محترم سامعین و ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا اوجھری کھانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں اور کچھ لوگ حرام تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو واضح فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں اور کچھ لوگ حرام تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ جائز ناجائز کا مسئلہ تو ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کتابوں کے اندر دونوں طرح کی باتیں ملتی ہے۔ علماء کرام نے بعضوں کی رائے جائز ہونے کی ہے اور بعضوں کی ناجائز ہونے کی ہے، لیکن جہاں تک بات رہی حرام ہونے کی تو یہ بالکل 100% غلط ہے۔ حرام نہیں ہے اوجھری کھانا۔ جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ اپنی دلیل پیش کریں، حرام نہیں ہے۔ ہاں، جائز ناجائز دونوں طرح کی رائے ملتی ہے۔ اب ان کے پاس جو اپنی دلیل ہے اور اس کی تفصیل ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس حدیث کو سمجھیے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال جانور کے ساتھ اعضاء کھانا حرام ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے نا میں نے اسی چینل پر جو ہے نا ویڈیو کی شکل میں ڈال رکھی ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال جانور کے ساتھ اعضاء کھانا حرام ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 پیشاب کی جگہ یعنی جس راستے سے پیشاب نکلتا ہے، نمبر 3 پخانے کی جگہ یعنی جس راستے سے پخانہ نکلتا ہے، نمبر 4 مثانہ، نمبر 5 پتا، نمبر 6 غدود یعنی گلٹی جو بجر کی شکل میں کہیں جگہ پر کہیں بن جاتا ہے، اور نمبر 7 جو ہے وہ ہے خصیتین جس کو اسٹیج کہتے ہیں، جو یعنی مرد بھینسا ہے اور بکرا ہے، ان کے جو 2 گلیاں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا کھانا حرام ہے، اور اس کی کارن کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ریزن کیا ہے حرام ہونے کے مکروہ تحریمی ہو رہے ہیں کیا ریزن کیا ہے؟ یعنی یہ ناپاکی کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر ناپاک اور گندی چیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ 7 چیزیں ہیں حرام ہے، وہ 7 ہے، اس کی گنتی 7 ہے، اور دوسرے اس کے مکروہ تحریمی اور حرام ہونے کا جو کارن ہے یہ گندی چیز ہے، گندگی کی جگہ ہے، جس کی وجہ سے اسے مکروہ تحریمی کہی گئی ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام جس کے جو جائز اور ناجائز والے مسئلہ ہے۔ اب جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ اس حرام اشیاء کی گنتی کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعضاء حرام ہیں اور ان 7 میں سے اوجھری نہیں آتا ہے، لہٰذا یہ حلال ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے وہ گنتی کے نہیں دیکھتے بلکہ ریزن کو دیکھتے ہیں، کارن کو دیکھتے ہیں کہ کس کارن کے بنیاد پر اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ کارن جہاں پایا جائے گا اسے بھی مکروہ تحریمی قرار دیں گے۔ وہ کارن ہے گندگی کی جگہ، تو چونکہ جس طریقے سے یہ 7 اعضاء کو حرام کہا گیا ہے، مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یہ گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے تو اوجھری کے اندر بھی وہ بات پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی جو ہے نا نہیں کھا، اس کا بھی کھانا مکروہ تحریمی ہونا چاہیے، اس کا بھی کھانا ناجائز ہونا چاہیے، اور یہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، مختبی قول اور راجح قول یہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ کھانا جائز ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور خیال رکھیں کہ بہت اچھی طریقے سے اس کی صفائی ستھرائی کر لیں، کیونکہ یہ اس کے اندر گندی چیزیں ہوتی ہیں، خوب بڑھیا سے صفائی ستھرائی کر لے پھر کھا سکتے ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے، جبکہ غیر راجح جو ہے نا ناجائز ہونے کی بھی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جائز ہے، کھانا حرام نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔